بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم اپنا جو موضوع ہے اس کا پارٹ 1 کے بعد اب پارٹ 2 اس پہ ہم گفتگو کریں گے درود و اسلام کے حوالے سے۔ اور جب ہم نے پارٹ 1 میں گفتگو کی تھی درود و اسلام کی اہمیت، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ درود و اسلام کی برکات اور اس کے فیوز ان کو جاننے کے لیے اس سے پہلے یہ ہے کہ جس شخصیت پر یہ ہم گفتگو کریں گے تو ان کی زندگی کی کچھ چند پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی سرور کونین کی پیدائش کے بارے میں، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کے جو دادا ہیں عبدالمطلب ان کو لے کر حرم پاک کے اندر گئے، اور وہاں پر ان کے لیے دعا کی، خوشی ان کی منائی، سرور کونین کی اس دنیا میں آنے کی، ان کی پیدائش کی، اور پھر خاص طور پر خانہ کعبہ میں جا کر ان کا نام رکھا محمد۔ اور یہ عرب کے اندر ایک غیر مقبول نام تھا، یعنی یہ معروف نام نہیں تھا، مشہور نام نہیں تھا، تو یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دادا نے محمد رکھا۔ تو اس کے بعد اب ہم سرور کونین کی زندگی کی کچھ دیگر پہلو پہ بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم کما حق ان کی تعریف کر سکیں، ان کی محاسن بیان کر سکیں، ان کی زندگی کے وہ تمام پہلو اجاگر کر سکیں کہ جس مرتبے پر اللہ رب العالمین نے اس شخصیت کو متعین کیا تھا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ اپنی مرضی اور منشا سے تمہیں کوئی بات نہیں کہتا، میرا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم سرور کونین کی اس زندگی کی عکس بندی کر سکیں، ان کے محاسن کو اجاگر کر سکیں۔ میں نے جو عرب کی شاعری پڑھی ہے ناظرین اکرام، اس کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کی گئی ہے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے میں حسان ابن ثابت کے وہ میں اشعار پیش کر رہا ہوں، تو آپ کو میں وہ اشعار پڑھ کے ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کا غور کریں۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ احسن من کا لم ترا قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا انسان، خوبصورت انسان، اخلاق والی شخصیت میری آنکھ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ احسن من کا لم ترا قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، اور کسی ماں نے آج تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت بیٹا آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ الفاظ پر غور کریں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، رب کائنات نے، پیدا کرنے والے نے، مالک کائنات نے، پیدا کرنے والے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پیدا کیا کہ تمام عیبوں سے پاک، تمام نقائص سے پاک۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء،
تو ایسے پیدا کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس طرح میرا نبی خود یہ چاہتا تھا کہ مجھے ایسے پیدا کرو، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح پیدا کیا کہ جیسے میرا نبی خود چاہتا تھا کہ اس طرح پیدا ہو۔ یعنی ان کے محاسن بیان کیے، کہتے ہیں کہ کوئی آنکھ رسول کریم سے اچھا انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے ان جیسا بیٹا آج تک نہیں جنا۔ ایک اور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ الفاظ پر آپ غور کریں، دیکھیں۔ تو اس کے بعد ہم ان کی پیدائش کے بعد کے چند پہلو انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ عرب قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد عرب اپنے بچوں کو بادیہ میں، دیہاتی علاقوں میں بھیج دیتے تھے، صحیح نشو و نما کے لیے، ان کی جسم کی مضبوطی کے لیے، ان کی جسم کی جو شہر کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان سے دور رکھنے کے لیے وہاں پر بھیج دیتے تھے۔ اور لغت الفصحی یعنی عربی کی وہ اوریجنل اصل زبان جو ہے، جو قرآن کی زبان، لغت الفصحی کو سکھانے کے لیے وہ بھیج دیتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے سرور کونین کے دادا نے ایک دایا کا انتظام کیا جو سرور کونین کو دودھ پلانے کے لیے ان کو مختص کیا گیا، اور قرآن نکلا کس کے کھاتے میں؟ حلیمہ سعدیہ کے کھاتے میں نکلا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ہیں حلیمہ بنت ابی ذویب، ان کا پورا نام تھا، اور ان کو شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ اور یہ حارث بن عبد العزیٰ جو ہیں یہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شوہر جو تھا، ان کی جو اولاد تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور بہنیں تھیں، ان میں ایک عبداللہ تھا، ایک انیسہ تھا، ایک خذافہ تھا، اور اسی طرح خذافہ اور جس کا لقب تھا شیمہ، یہ ان کے رضائی بہن اور بھائی تھے۔ اور شیمہ جو تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، یہ ان کی رضائی بہن تھی۔ اب اس کے آگے کا جو واقعہ جب ان کے والد ہوا، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اب اس کے آگے خود بیان کر رہی ہیں کہ کیا ہوا، یعنی حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات، وہ فیوز جو دیکھا انہوں نے، تو وہ خود بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بنی سعد قبیلے سے ہم قافلے کے صورت میں چند عورتیں، میں اور میرا خاوند وہاں سے نکلے بچوں کی تلاش میں، چونکہ وہاں سے یہ بادیہ سے یہ بچوں کی تلاش میں آیا کرتے تھی، اور شہری علاقوں سے بچوں کو وہ جو اپنے بچے پیدائش کے بعد بھیجتے تھے بادیہ کے اندر، وہ ان کی نشو و نما کے لیے، پرورش کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے اپنے قافلے میں میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ میری گدی تھی اور میرے ساتھ ایک اونٹنی تھی، اور میرا شوہر تھا، اور ہم سب قافلے والے جا رہے تھے۔ میری کہتی ہے گدی اتنی کمزور اور لاغر تھی کہ قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی تھی، اور قافلے والے مجھ سے تنگ آ چکے تھے کہ تیری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بار بار ہم نے رکنا پڑتا ہے، تو تم بار بار کوس رہی تھی اس کو۔ تو کہتے ہیں پھرتے پھراتے گھومتے ہم مکہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب سنیں ناظرین اکرام کہ کیا ہوا۔ مکہ کے اندر بچوں کی تلاش میں جتنے بھی اس کی ساتھ سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جتنے بھی قافلے کے اندر دوسری اس کی عورتیں تھیں ساتھ، جب وہ بچوں کی تلاش میں نکلی، تو جب ان تمام عورتوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ یتیم ہیں، ان کے والد جو ہے فوت ہو چکے ہیں، تو وہ ان عورتوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا، یہ سوچ کر کہ ان کی جو بیوہ، ان کی ماں ہے، اور ان کا جو دادا ہے، یہ ہمیں کیا دے گا، اس کا کیا صلہ دے گا پرورش کا، اور کیا ہوگا۔
تو علیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اسی بنیاد پر ان کو گود لینے سے میں نے انکار کر دیا۔ اب دوسرا دن تھا ہماری رخصتی کے، جب ہم قافلہ روانہ ہونے لگا کہ تمام جتنی بھی میری سہیلیاں تھیں ساتھ، ان تمام کو بچے مل گئے اور میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ تو جب رات ہم نے گزاری، صبح قافلے کے روانے کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ واللہ مجھے یہ بات میرے لیے گوارا نہیں ہے کہ میری تمام سہیلیاں جو ہے بچوں کو لے کر جائے اور میں خالی جاؤں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو میں اس طرح کرتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں جس سے ہم نے انکار کیا ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ تو وہ کہتی ہیں، علیمہ کہتی ہیں، میں گئی اور اس بچے کو اٹھا کے گود میں لے آئی۔ اب سنیں، قحط کا زمانہ تھا، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ علیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری گود میں جو میرا بچہ تھا، میری چھاتی میں دودھ کی بوند نہیں تھی کہ میں اس کو پلاتی، اور ہماری اونٹنی میں بھی دودھ کی بوند نہیں تھی کہ ہم اس کو پلاتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ لے کے آئی اس بچے کو، اور کہتی ہیں علیمہ سعدیہ کہ اس بچے کو میں نے اپنی گود میں رکھا دودھ پلانے کے لیے غرض سے، تو کہتی ہیں کہ میری چھاتی میں دودھ امٹ کر آ گیا کہ جس طرح وہ میری چھاتی دودھ کے لیے اس بچے کا برسوں انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات ناظرین غور کریں، پہلے کہ اس کے اپنے بچے کو دودھ کی بوند پلانے کے لیے نہیں، یہ بچہ بلک رہا تھا بھوک سے، اور اونٹنی کے اندر بھی جب دودھ نکالنے کے لیے کوئی اس کے اندر بھی بوند دودھ کی نہیں تھی، تو نہ اونٹنی میں دودھ تھا نہ علیمہ سعدیہ کی چھاتی میں دودھ تھی کہ وہ اپنے بچے کو پلاتی، بچہ پیاس سے اور بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ اور علیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوگی کہ جب اس بچے کو میں نے اپنی گود میں رکھا تو دودھ امڑ کر آیا، میرے بچے نے، سرور کونین نے بھی دودھ پیا، اور اس کے بعد میرے اپنے بچے نے بھی دودھ پیا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میرا خامن جو ہے اونٹنی کو رات کو اونٹنی کو دھونے کے لیے جب جاتا ہے، دیکھتا ہے، حالانکہ اس میں نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، جا کے دھوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میرے شوہر گئے دودھ دھونے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کی تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ دودھ نکالا، میں نے بھی سیر ہو کر پیا، میرے خامد نے بھی سیر ہو کر پیا، رات وہاں پر گزاری، صبح کو ہم چل نکلے۔ اب وہی ان کی گدی تھی کہ رستے میں وہ پیچھے رہ جاتی تھی، اس کو کوستے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اب حلیمہ کہتی ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو میری وہی کمزور گدی سب سے آگے جا رہی ہے، سب قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے، اور مجھے کہتی ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آتے ہوئے تمہاری اونٹنی چل نہیں رہی تھی، تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے تھے، تو کیا ہے کہ ابھی تو تمہاری جو گدی ہے وہ اس کو ہمارا قافلہ پکڑ نہیں رہا، اتنا آگے جا رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی خاص بات ہے، خاص معاملہ ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے ہاں، میں ان کو کہتی ہاں اس میں کوئی خاص معاملہ ہے۔ تو یہ تھی ان کی فیوز اور برکات۔ اب جب بنی سعد میں جا کر، اس قحط کا زمانہ تھا، بکریاں، ان کی ریوڑ جتنے بھی تھے مر رہے تھے، کوئی کھانے کے لیے چارہ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ حضور سرور کونین کی برکات دیکھیں کہ جب بنی سعد کے اندر یہ قافلہ اترتا ہے، جس علاقے میں حلیمہ سعدیہ کا چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جاتا ہے، تو جب وہ چر کے واپس آتی ہیں تو طاقتور، توانا اور دودھ سے بھرے ہوئی ان کے جو تھن ہوتے، تو وہ ان کے جو قافلہ تھا اس طرح تھا۔ جبکہ باقی علاقے کے تمام جتنے بھی چرواہے تھے اپنی بکریاں لے کر جاتے، وہ اسی طرح مریل، اسی طرح کمزور واپس آتی، اور لوگ جتنے بھی ہیں قبائل کے کہتے کہ ابو زبیب کی بیٹی جہاں پر اس کی بیٹی جو اس کا چرواہ اپنے بکریاں چرواتے ہیں، تم بھی وہاں پر چروایا کرو، اس کی بکریاں تر و تازہ ہیں، اس کی بکریاں موٹی تازی ہو رہی ہیں، اس کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں، تم کہاں لے کے جاتے ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے بھی اسی علاقے میں بکریوں کو چروانا شروع کر دیا جس علاقے میں میرا بکریوں کا ریوڑ جاتا تھا، تو وہاں پر جب میرے جاتا تو وہ بھی ادھر لے کر جاتے، لیکن باوجود اس کے ان کے ریوڑ اس علاقے میں جاتے، تب بھی ان کی بکریاں اسی طرح کمزور اور لاغر واپس آتی، اور میری بکریاں تندرست، توانا، دودھ سی بھری ہوئی واپس آتی۔ ناظرین کرام، یہ تھے میرے نبی کی کمالات، میرے نبی کے معجزے۔ آگے بہت لمبی تفصیل سے باتیں ہوں گی، میں ویڈیو کو شارٹ کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ یہ بڑی
बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, दुरूद शरीफ वाला टॉपिक है, सलातो व सलाम वाला टॉपिक है। और ये मैं पहले इस टॉपिक को कंप्लीट इस तब होगा ये कि पहले सरवर कौनैन की ज़िंदगी पर बात होगी, उनके महासन बयान किए जाएंगे, उसके बाद फिर हम दुरूद इस्लाम के टॉपिक के अंदर दाखिल होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा पार्ट वाइज के दुरूद की अहमियत क्या है, दुरूद इस्लाम की अहमियत क्या है, इसकी बरक़ात क्या हैं, इसकी फ्यूज़ क्या हैं, और इंसान की ज़िंदगी पर दुरूद इस्लाम के कितने मुस्बत नताइज जो हैं वो उसके पे मुरतब होते हैं। ये इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और पार्ट वाइज बताऊंगा, तो आपको सुनने में भी आसानी हो, देखने में भी आसानी हो। आज इसी पर इक्तफा करते हैं और इंशाअल्लाह मेरी अगली जो ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 वीडियो जो है उसकी पार्ट 2 है। पार्ट 3 में इंशाअल्लाह अगले हम इसी सेशन को हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, और आपको सरवर कौनैन की दूसरी उनकी ज़िंदगी के दूसरे लम्हात जो हैं, आखिरी दूसरे मराहल जो हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।